بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اتنے کمنٹس کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا دل سے شکریہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے جوان تھے اور ان کے عہد میں سرزمین عرب کیسی تھی، ان کی تجارت، لین دین، امانت داری اور صداقت کس طرح کی تھی، اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کی باتوں سے بچتے تھے اور ان کی کیا عادات تھیں۔ عرب کے بے راہ روی کے شکار معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معمولات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کو اس پہلو سے بھی دیکھیں گے کہ عرب کے عیاش ماحول میں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی برائی کی جانب راغب نہیں ہوئے۔ ایک بار آپ نے ایسا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے داغ جوانی سے ہم بہت سارے عمدہ سبق سیکھیں گے جو دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ایک بار آپ درود پاک پڑھیں تو میں ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کی والدہ نے احمد اور دادا نے محمد رکھا۔ جب آپ کے دادا محترم سے پوچھا گیا کہ آپ نے مشہور خاندانی نام چھوڑ کر یہ جداگانہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور ساری مخلوق زمین میں اس کی تعریف اور ستائش کرے۔ حضرت بریدہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محترمہ آمنہ نے خواب میں دیکھا، ان سے کہا گیا کہ تمہارے بطن میں وہ بچہ ہے جو مخلوق میں سب سے بہتر اور سب جہانوں کا سردار ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، اسی دن مجھ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں عکاظ جو ایک مقام ہے اس میں جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ اس جنگ میں پہلے قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن بعد میں قریش کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن بعد میں دونوں نے صلح کر لی، اور جس گروہ کے زیادہ مقتول تھے انہیں دوسرے گروہ نے ان مقتولوں کی دیت ادا کی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوئے اور انہیں تیر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے رہے تھے۔ اس جنگ کو جنگ فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرم اور حرمت والے مہینے ذی القعدہ کی حرمت پامال کی گئی تھی، جو ایک گناہ کا عمل تھا۔ اس جنگ کے فوراً بعد ذی القعدہ کے مہینے میں ہی قریش کے 5 قبائل کے درمیان ایک امن کا معاہدہ طے پایا، جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 5 قبائل یہ تھے: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تمیم۔ اس معاہدے کی وجہ یہ تھی کہ یمن کا ایک زبید نامی آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس آدمی نے مختلف قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر اپنی مظلومیت کے لیے آواز بلند کی اور لوگوں سے درخواست کی کہ اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ اس کی آواز سن کر زبیر بن مطلب نے لوگوں میں اصلاح کی تحریک شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو گئے۔ ان تمام قبائل کے سردار قبیلہ بنو تمیم
تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدے یعنی حلف الفضول میں شریک ہوا کہ مجھے اس شرکت معاہدے کے بدلے میں سرخ اونٹ یعنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں یقیناً اسے قبول کروں گا۔ بحوالہ بہقی عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ناظرین، یہ نوٹ فرما لیں کہ اسے حلف الفضول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جن باتوں پر یہ معاہدہ ہوا وہ تمام باتیں فضیلت والی تھیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل اس بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ بیان کردہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا کہ اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ جوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھائے ہیں؟ اس ظالم نے کہا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی کو واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ مل سکا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دیتے رہتے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔
مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے، اور اس کی دعا بھی وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازعے کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھا لیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھا لیا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ یہ عمل اور عادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابتدا ہی سے موجود تھیں۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کی تنصیب کے لیے قبائل کا باہم اختلاف ہو گیا اور نوبت جنگ و جدال تک پہنچنے لگی، جب 4-5 دن تک کوئی حل نظر نہ آیا تو ان میں سے ایک عقل مند شخص نے مشورہ دیا کہ جو سب سے بوڑھا اور تجربے کار تھا، اور کہا کہ جو شخص کل سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سب نے یہ تجویز مان لی اور اگلے روز انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار خوشی سے پکار اٹھے: حاذل امین، کہ یہ تو امین ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور قریش نے حجر اسود کے نصب کرنے کا جھگڑا بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا بچھایا اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلہ اس چادر کا ایک کونا پکڑے اور مل کر حجر اسود کو اٹھائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا یہاں تک کہ حجر اسود مقام مقررہ تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنے عمل سے صدیق اور امین کہلائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر کاربند رہنے کی تلقین کی۔ ایک جگہ فرمایا: امانت دینے والا جب اپنی امانت واپس مانگے تو اس کی امانت واپس لوٹا دو، لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت سے پیش نہ آؤ۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھیں۔ مکہ میں ان کا خاص مقام و مرتبہ تھا اور قریش کے عوام و خواص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوا کرتی تھی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ علیہ السلام
شام مختلف اشخاص کی خدمات حاصل کیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں گے۔ ساتھ ہی معقول معاوضے کا بھی وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ علیہ السلام کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے مکہ واپس پہنچنے پر حضرت خدیجہ علیہ السلام کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل اور دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے لیے انتہائی فرحت اور مسرت اور اطمینان کا باعث تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ علیہ السلام اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں، اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ علیہ السلام کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اوصاف اور ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے تھے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادھا سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل اور قانع قسم کا یہ نوجوان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئی تھیں کہ یہی تو ان کی وہ متاع گمشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھیں۔ تب حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ علیہ السلام کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی
انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں حضرت خدیجہ علیہ السلام اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ علیہ السلام اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء اہل تشیع کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بھانجیاں تھیں۔ ناظرین، گویا کہ کعبہ 360 بتوں کی آماج گاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق اور شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں مرتبہ ہی توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالا تر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد جن میں ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زیدیہ کہتے کہتے مر گئے۔ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ کیا انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ مکہ سے 3 میل دور جبل نور واقع ہے، جسے زمانہ قدیم میں جبل حرا کہتے تھے۔ اس میں ایک غار ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تحنث یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی، تو جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا تو اور بھی شبہ
صبح ہوا آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ناظرین، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنث 5 سالوں پر محیط ہے۔ جس طرح بعض انبیاء ما سبق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور یعنی حرا اور جبل ثور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل حرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنث اسی پہاڑ پر گزرا تھا، اور غار ثور کی اس سبب سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ سابق انبیاء علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ قمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ 9 ربیع الاول 41 میلاد مطابق 12 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ اے محمد، بشارت قبول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس غیر متوقع واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبرائیل نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ علیہ السلام سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس واقعے کا ذکر کر کے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، مہمان نواز ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور پہلی گواہی دی۔ پھر حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا کہ کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تو بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ورقہ نے کہا کہ کون قدوس قدوس یا صبوح صبوح؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں، میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ ان کی کیفیت بھی بتلاتے ہیں۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ اگر جبرائیل زمین پر اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت نازل کرے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ناموس خیر کی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ بھی ناموس کہلاتا ہے۔ بعض مفسرین ناموس کے معنی قابل اعتماد بتلاتے ہیں اور بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناموس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ ہے اسے یونانی لفظ نوموس کا عربی معرب بتلاتے ہیں، جبکہ معنی توریت کے ہیں۔ اس طرح ورقہ بن نوفل کا مطلب یوں واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت سے مشابہ ہے۔ یہی معنی زیادہ قرین قیاس ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا۔ قصیدے کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف اوصاف معلوم کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا مجھے عرصہ دراز سے انتظار تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ یہ نبی مکہ یا مدینہ میں مبعوث ہوں گے۔ اب تمہاری بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کا سربراہ ہوگا اور اپنے مخالفین پر محبت سے غالب آئے گا۔ شہروں میں ہدایت کا نور اور روشنی پھیل جائے گی اور مخلوق کو اضطراب کے بجائے سکون نصیب ہوگا۔ ان سے لڑائی کرنے والے ناکام اور صلح و صفائی کرنے والے خیر و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اے کاش مجھے وہ وقت نصیب ہو جب ان کی قوم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی تو میں انہیں ان کے مقام سے آگاہ کروں گا اور معتمد علیہ ثابت ہوں گا۔ میں ضرور اس دن میں داخل ہو جاؤں گا جسے قریش خواہ پسند نہ کریں اور چیخ چیخ کر مکہ سر پر اٹھا لیں۔ جس بات کو تمام قریش ناپسند کرتے ہوئے پستی میں گر جائیں گے، مجھے امید ہے اسے اختیار کر کے عرش والے تک رسائی حاصل کی جا سکے گی۔ اگر یہ باقی رہے اور میں بھی باقی رہا تو ہم یقیناً ایسے واقعات دیکھیں گے جن کی وجہ سے کافروں کو رونا پیٹنا پڑے گا، اور اگر میں چل بسا تو ہر نوجوان کو بالآخر ایسے امور کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی وفات پر ختم ہوگی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن اور ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں، مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار و مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کی بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس یعنی انیس سے پوچھا، تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے بحروں پر پرکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں جڑے گا شعر کی طرح، خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے، ان کا تعلق قبیلہ ازدشنو سے تھا، وہ جنوں اور آسیب وغیرہ کا جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کا جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپ کو جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف میں رتب السان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب حمد و شہادتیں کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ان کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعراء کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کے مثل نہیں سنا۔ یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر زماد نے کہا کہ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میری قوم کی طرف سے بھی۔ بحوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 868۔ ناظرین، طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑی خون آلودہ ہو گئی۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا عبد العزی یعنی ابو لہب ہے۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا۔ یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو
فلاح پاؤگے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات اور عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت ہی بدبخت شقی القلب اور ملعون تھا وہاں سے اٹھا اور اوجھڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے اپنے چہرے مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق اور بدبخت نے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ علیہ السلام آئیں اور اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک سے ہٹایا۔ آپ عبادت گزار اور نیک تھے، اسی لیے آپ اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہتے اور اس دوران ہر قسم کی اذیت کو صبر و برداشت سے سہتے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا، پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا کیا تم مار ڈالو گے ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالی اور جانی دشمن مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانت دار ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی نہیں بلکہ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین و صادق کے القابات سے نوازا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہجرت سے قبل حضرت علی علیہ السلام کو امانتیں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی اور پھر مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرما گئے۔ مولا علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ہی سوئے تاکہ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دیں اور کسی شخص کو یہ شبہ بھی نہ ہو کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتیں لے کر چلے گئے۔
नाजरीन, फ़तह मक्का के मौके पर जब खाना काबा की कुंजी उस्मान बिन तलहा को देने और उनकी अमानत उनको वापस करने की ताकीद की गई तो अमानत को जमा के सेगे के साथ इस्तेमाल किया गया। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानतें उनके मुस्तहिकीन को पहुंचा दिया करो। सूरत निसा। यहाँ गौर तलब बात यह है कि कुंजी कोई अहम माल नहीं बल्कि ये खाना काबा की खिदमत की निशानी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हदरद असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उनके ज़िम्मे एक यहूदी के 4 दरहम कर्ज थे। उस यहूदी ने उस कर्ज की वसूली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद लेनी चाहिए और यूं कहा, अये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस आदमी के ज़िम्मे 4 दरहम कर्ज हैं और ये उन दरहम के बारे में मुझ पर गालिब आ चुके हैं, यानी मैं कई मरतबा उनसे तकाजा कर चुका हूँ लेकिन ये मुझे देते नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इसका हक इसे दे दो। उन्होंने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, देने की मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इसका हक इसे दे दो। उन्होंने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, देने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। और मैंने इसे बताया था कि आप हमें खैबर भेजेंगे और उम्मीद है कि आप हमें कुछ माले गनीमत देंगे, इसलिए वहां से वापसी पर इसका कर्ज अदा कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक अदा कर दो। आपकी आदत शरीफा ये थी कि आप किसी बात को 3 दफा से ज्यादा नहीं फरमाते थे। 3 दफा फरमा देना पूरे एहतमाम और ताकीद की निशानी थी। चुनाचे हजरत अबी हदर्द बाजार गए, उनके सर पर पगड़ी थी, एक चादर बांध रखी थी। उन्होंने सर से पगड़ी उतारकर उसे लुंगी बना लिया और चादर खोलकर उस यहूदी से कहा कि तुम मुझसे ये चादर खरीद लो। चुनाचे वो चादर उस यहूदी के हाथ 4 दरहम में बेच दी। इतने में एक बुढ़िया का वहां से गुजर हुआ। उसने ये हाल देखकर कहा, अये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने उसे सारा किस्सा सुनाया तो उस बुढ़िया ने अपने ऊपर से चादर उतारकर उन पर डाल दी और कहा कि ये चादर ले लो। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अंसार के 2 आदमी किसी ऐसी मीरास का झगड़ा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए जिसके निशान मिट चुके थे और कोई गवाह भी उनके पास नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हो और जिसके बारे में मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, मैं उसमें अपनी राय से फैसला करता हूँ। लिहाजा जिस आदमी की दलील की वजह से मैं इसके हक में फैसला कर दूं, जिसकी वजह से वो अपने भाई का हक ले रहा है, तो उसे चाहिए कि वो अपने भाई का हक हरगिज ना ले, क्योंकि मैं तो उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ और वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये टुकड़ा उसके गले का हार बना हुआ होगा। इस पर वो दोनों हजरात रोने लगे और दोनों में से हर एक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना हक इसे देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने ये इरादा कर लिया तो जाओ और हक पर चलो और उस मीरास को आपस में तकसीम कर लो और तकसीम करने के लिए कुरानदाजी कर लो और ये सब कुछ करने के बाद तुम दोनों में से हर एक अपने साथी को अपना हक मुआफ कर दे। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आराबी का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्जा था। वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज का तकाजा करने लगा और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्ती की, यहाँ तक कि ये कह दिया कि जब तक आप मेरा कर्जा अदा नहीं करेंगे मैं आपको तंग करता रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसे झिड़का और कहा, तेरा नास हो, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसने कहा कि मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हक वाले का साथ क्यों ना दिया? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुला बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारे पास खजूरें हों तो हमें उधार दे दो, जब हमारे पास आएंगी तो हम तुम्हारा कर्ज
قرضہ ادا کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرض لے کر اس اعرابی کا قرض ادا کر دیا اور جتنا اس کا قرض تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس اعرابی نے کہا کہ آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا، اللہ آپ کو پورا بدلہ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خلق تھا جس کی حق تعالی نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالی نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو حق تعالی نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا ہے اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں۔ طبرانی اور حاکم رحمت اللہ علیہ اور ابن حبان اور بیہقی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن سعنا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا، ایک یہ کہ غصے پر حلف غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ مدت تک میں اس انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس آ گیا اور تقاضا اپنے روپوں کا شروع کر دیا۔ پھر دیکھا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے چپ ہو رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہیں، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے نہیں وصول کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کے تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا ہے؟ ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا، مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح سے آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو اور 20 صاع اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ صحیح روایت
روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو یعنی گوار جنگل کا رہنے والا ملا اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہہ۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے اونٹ غلہ سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا ہے، کچھ تیرا اور کچھ تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یہ مال حق تعالی کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے، اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کر دو۔ ناظرین، اسی طرح سے تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ ایک روز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی کہ بہت بہتر۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں کھال کھینچتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست کرنا اور کوٹنا میرے ذمہ ہے، اور چوتھے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حاصل کلام کہ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے پر کر لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں۔ اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سب اس کام میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے ایک گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دستہ مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دستہ مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید یہ ہے کہ آخر تک آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اگر آخر تک آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو کم از کم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں یہ تو لکھ دیں کہ ہم نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ تو حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ مزید کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں آپ ہم سے اپنا کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جس کا جواب ہم اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو
سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا پاک آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔